الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا ذکر ہوا کہ دنیاوی اور اخروی فلاح و کامرانی کا بڑا ذریعہ ذکر ربانی ہے، اللہ کا ذکر. اور آخر میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ذکر الہی کی اعلیٰ ترین شکل قرآن کریم کی تلاوت ہے اور نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کہ الہ صرف میں ہوں، یعنی اللہ تعالی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پابندی سے پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا: الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے، بڑا ستون. من اقامہا فقد اقام الدین. جس نے اسے کھڑا رکھا، قائم رکھا، اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا. اس لیے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس بات کا حساب ہوگا اس کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس بات کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے. حقوق العباد میں تو خون کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. اول ما یحاسب بہ العبد الدماء، کہ کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، کسی کا خون تو نہیں بہایا، لیکن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت سے
نماز کی ادائیگی کا مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ 12 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز پابندی سے پڑھو۔ اقامت صلاۃ کا معنی سمجھ لیجئے، اقامت صلاۃ کا معنی ہے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرنا۔ نماز کی ادائیگی کی جو شرائط ہیں، شروط ہیں، اور نماز ادا کرنے کے جو آداب ہیں، ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی سے نماز ادا کرتے رہنا، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ 12 جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز پابندی سے پڑھو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز صاحبان ایمان پر ایک وقت مقرر پر فرض ہے، یعنی 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، اور ان اوقات میں ان نمازوں کی ادائیگی فرض ہے، کتاباً فرض ہے۔ کتاب کا لفظ قرآن کریم میں کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، فرض کے لیے آیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ فرض کا ذکر کیا، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں نمازوں کی حفاظت کا باقاعدہ حکم دیتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات، لوگوں پوری نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ محافظت کہتے ہیں کسی بات کو اور کسی کام کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے، عصر کی نماز، اس آیت کی شرح فرماتے ہوئے ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ بلکہ پریشان کن حالات میں جب انسان سہارے تلاش کرتا ہے، نصرت اور مدد تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، 2 جگہ حکم دیتے ہوئے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو پریشان کن حالات زندگی میں آتے رہیں گے، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں، تداول ان کا ہوتا رہتا ہے، سرکل چلتا رہتا ہے، سائیکل مسلسل جاری رہے، زندگی میں اتار ہے، چڑھاؤ ہے۔ لیکن پریشان کن حالات جب بھی آئیں تو تم نے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد لینی ہے، یعنی صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد لینی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ نماز کو ذریعہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذرا سا آندھی کے آثار دیکھتے، گہرے بادل دیکھتے، فوراً گھبراتے ہوئے مسجد میں آ جاتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے،
نفل پڑھتے، نماز پڑھتے، جب بھی ایسی صورتحال پیش آتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور میں آپ سے عرض کروں، کاش کہ ہم قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان حقائق کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنے ذہنوں میں جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اپنی معیت کا یقین دلایا ہے کہ لوگوں، کچھ کام ایسے ہیں جنہیں تم کرنے لگو گے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں، وقال اللہ، اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ عہد لے رہے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ، الفاظ پر غور کیجئے، اللہ فرما رہے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پابندی سے پڑھو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان اور یقین کا اظہار کرتے رہو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کا ادب و احترام، ان کی نصرت کرتے رہو گے۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قرآن کریم میں، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا، حکم دیا، سبحان اللہ۔ اور اس حکم میں کتنا پیار ہے اور کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ہے، قل عبادی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے ایک بات کہہ دیجئے، الذین یقیمون الذین آمنوا، وہ میرے بندے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اس کا تعلق صرف صحابہ سے نہیں، صرف تابعین سے نہیں، صرف اولیاء اللہ سے نہیں، صرف محدثین اور مفسرین سے نہیں، بلکہ میرے آپ سب کے ساتھ، قیامت تک آنے والے تمام صاحبان ایمان کے ساتھ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو صاحبان ایمان ہیں، کیا کہہ دیجئے؟ یقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا جملے میں خوبصورتی ہے اور حسن ہے۔ یقیم الصلاۃ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے نماز پابندی سے پڑھیں، کیونکہ اقامت نماز کا معنی ہے نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھل کر بھی اور خاموشی سے چپکے بھی خرچ کر دیا کریں، کرتے رہا کریں۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن پیسے دے کر کوئی جنت نہیں خرید سکے گا، نہ نیکی خرید سکے گا، اور نہ دوستی کی بنیاد پر کسی کو معافی ملے گی۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نماز کے حوالے سے خود
کیسے عمل پیرا رہے اللہ کے حکموں پر، اور کیسے انہوں نے اپنی امتوں کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے عزیز حضرت لوط علیہ السلام، چاروں کا ذکر اللہ نے سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں فرمایا۔ چاروں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے ان چاروں کی طرف وحی کی اور وحی کے ذریعے سے ان کو اور ان کی امتوں کو ہدایت دی۔ فعل الخیرات، اچھے کام کیا کریں، اور اچھے کاموں میں سے بڑا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پابندی سے پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیات سے ذرا یہ بات آپ سے عرض کروں۔ قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئیے۔ جب یہاں لے آئے تو کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے ایک ایسی زمین کہ جو بنجر ہے، پہاڑ ہیں، وہاں کوئی چیز بظاہر اگتی نہیں غلے میں سے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے۔ اور ان کے ٹھہرانے کا بڑا مقصد خود حضرت ابراہیم نے بیان کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ یہ یہاں پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ، گھر کی طرف متوجہ کر دے، ان کی طرف متوجہ کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے انہیں رزق عطا فرما۔ آج دیکھیے حرم ہر نماز میں بھرا ہوتا ہے، اور دنیا کا کون سا پھل ہے جو مکہ مکرمہ میں آپ کو میسر نہیں آتا؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق بخشے۔ آپ الحمدللہ نماز میں وہ دعا آخر میں دہراتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے ایسا بنا کہ میں نماز پابندی سے ادا کروں، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے۔ بلکہ نبی کریم اللہ اکبر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اہل خانہ کو، گھر والوں کو، اولاد کو، بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نماز پابندی سے ادا کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے شروع میں آپ کو آیت سنائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میں آپ کو حکم دیتا ہوں علیہ السلام کہ میری یاد کے لیے آپ نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ مریم میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 31، فرمایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں، وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، تاکیدی حکم جس کو عربی میں قرآن کریم میں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں یہ کام کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کی طرف سے سنگ باری جاری رہی، مسلسل پتھر پھینکے جا رہے ہیں، سنگ باری جاری ہے، اور اتنی شدید سنگ باری ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا، مہلت نہیں مل رہی، گنجائش نہیں مل رہی، حالانکہ تلواروں کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ دشمن کا مقابلہ ہو تو پھر کچھ لوگ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے جاری رکھیں جنگ یا دفاع کرے اور کچھ نماز ادا کرے۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں تو جب ادائیگی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہا تو وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو بھی ہمیشہ دعا دیتے رہے، انہوں نے بد دعا دی ان لوگوں کو اور کہا ملا اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے، نماز سے مشغول کر دیا ہے، نماز سے روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں نماز پابندی سے ادا کرتا رہوں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھ جاؤ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے ہوئے پڑھو، سرہانے کی طرف سے سر اونچا کر دو اور پاؤں قبلے کی طرف کر کے نماز ادا کرو۔ ہاں جب زبان سے الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے خدا نخواستہ، اور اگر بے ہوش ہو گئے ہیں مسلسل اور 5 نمازوں سے زیادہ وقت بے ہوش رہے ہیں تو وہ 5 نمازیں تمہارے کھاتے سے نکل جائیں گی، لیکن جب ہوش آئے پھر تمہیں نماز پڑھنی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے قرآن کریم میں۔ لقمان حکیم حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پابندی سے پڑھنا۔ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی اولاد سے کہا ہے کہ میرے بیٹے نماز پابندی سے پڑھنا۔ بعض تہجد گزار شب زندہ دار نمازی، ان کی اولادیں نماز کی طرف رخ نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہمارے لیے رہبر و رہنما، ہمارے سر کا تاج، ہمارے سینے کا نور، ہماری آنکھوں کا نور، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا۔ سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے۔ بعض جاہل صوفی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اول تو قائم کرنے کے معنی ہی غلط بیان کرتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ وہ کنویں میں لٹکے رہے 12 سال تند کے ساتھ، اور جب ان کی قائم ہو گئی تو پھر ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایسا مفہوم نماز قائم کرنے کا بیان کرنا یہ سراسر جہالت ہے۔ اللہ والے کے پاس کچھ لوگ گئے، کہنے لگے جناب ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہم کیا ہیں؟ پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی، نماز وہ پڑھیں ٹکرے ماریں جو ابھی تک اللہ کی وصول حاصل نہیں کر پائے۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا انہم وصلوا
واقعتاً وہ پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، پہنچے ہوئے جہنم میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کا اسوہ حسنہ، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس پر چلتے رہنا، پگڈنڈیوں میں نہ پڑ جانا، وہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہتے جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔ فصلی، پڑھیے، اب دیکھیے یہ سری واضح ہے، واضح الفاظ، فصلی، آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ بلکہ سورہ ہود میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اقم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے رہیے، اقم الصلاۃ، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، فجر کی نماز ہے، عصر اور مغرب کی نماز ہے، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، رات کے کچھ حصوں میں جو عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں، اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، آپ نماز کو پابندی سے پڑھتے رہیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت، فجر کا ذکر فرمایا، غسق اللیل عشاء کا وقت ذکر فرمایا۔ اور دلوک شمس تین طرح سے ہوتا ہے، میری تو دیکھیے، ایک ہے سر سے سورج کا ڈھلنا، اور ایک ہے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، میری سامنے کی نگاہ کی جو سطح ہے اس سے سورج کا ڈھلنا، اور ایک ہے اس کا آنکھوں سے اوجل ہو جانا۔ جب سر سے ڈھلتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب آنکھوں سے ڈھلتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور جب چھپ جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کو پڑھتے رہا کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھیے، نماز زور سے کہہ دیجئے، نماز، خواتین کو حکم دیا، خواتین کو حکم دیا، خواتین کو حکم دیا، اور کون خواتین؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خزانے کی پاکیزہ خواتین، جن سے یہ بعید ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والی ہوں گی، لیکن ان کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امت کی عورتوں کو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرا کرو، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور غیر مردوں کو اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرا کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مردوں کو۔ ہماری خواتین تو تیار ہی تب ہوتی ہیں جب انہوں نے کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو یا کہیں جانا ہو۔ غیر مردوں کو اپنا بناؤ سنگار مت دکھاتی پھرنا۔ تو اللہ تبرجنا، یعنی زینت سے اور سجنے سے اور زیب و زینت اختیار کرنے سے نہیں روکا، نہیں روکا، صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو زیب و زینت ہے یہ تمہارا حق ہے، سجنا تمہارا حق ہے، زیب و زینت اختیار کرنا، بناؤ سنگار تمہارا حق ہے، لیکن یہ بناؤ سنگار غیر مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
تم بے لباس ہو رہی ہو مسلسل تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، کئی لباس پہننے والی ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. مائلات ممیلات حدیث کے الفاظ ہیں. وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آ رہی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے زمانہ جاہلیت میں، قدیم زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا بناؤ سنگھار دوسروں کو، غیر مردوں کو دکھانے کا. اب تم اختیار نہ کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھنا. بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے حکمن فرمایا. اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بنیں. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجئے. انہیں کہیے کہ وہ نماز ادا کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کے عمل پر جیسے آپ پہلے ڈٹے ہوئے ہیں ویسے ڈٹے رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں. نحن نرزقک، رزق آپ کو ہم دیں گے. اللہ اکبر. اقتدار ملے تو حکمرانوں کے بارے میں فرمایا. سورہ حج کی آیت نمبر 41. حکمران الذین ان مکناہم فی الارض، جب ان کو ہم دنیا میں اقتدار بخشتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کرپشن کی راہیں نہیں کھولتے. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کا نظام معاشرے میں قائم کرتے ہیں. تاجروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تاجروں کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 37. آپ میں سے جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ذرا اس آیت پر غور کیجئے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے پسندیدہ مرد وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی خرید و فروخت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی. عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. واقام الصلاۃ، اور نماز پابندی سے پڑھنے سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے منکسر اور اللہ کی طرف جھکنے والے بندوں کا ذکر کیا. سورہ حج میں، سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وبشر المخبتین. سبحان اللہ. اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے. کون سنا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب سنا رہے ہیں. اور کس کے حکم پر سنا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر سنا رہے. وبشر المخبتین. ایک اور جملہ کہہ دوں، ایک اور جگہ بھی اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، خوشخبری کا حکم دیا ہے. وبشر عبادی، اے میرے پیارے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین یستمعون القول، جو میری بات کو کان لگا کر دھیان سے سنتے ہیں. تو آپ سب لوگ کان لگا کر دھیان سے سن رہے ہیں نا، ماشاءاللہ. یہ خوشخبری آپ کے لیے. الذین یستمعون القول، جو میری بات کو کان لگا کر دھیان سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنا، اور پھر اس میں جو عظیمت کی بات ہے، رخصت نہیں، عظیمت کی بات، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں اصل میں عقل مند. جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسیطر بن گئے ہیں، اللہ قرآن کریم فرما رہے کہ یہ ہیں عقل مند، جنہوں نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں ہونے دیا. تو یا کیا؟ فبشر المخبتین، اے میرے پیارے
صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخبتین کو، میری طرف جھکنے والوں کو، انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، میں چاہوں گا خدا را یہ دھیان دینا اس بات پر، یہ ساری آیات جو میں نے آج پڑھی ہیں سب قرآن کریم کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں، اور صفات میں 6 جگہ فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے ایمان والے بندے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ 7 جگہ فرمایا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز اہتمام کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور سورہ بینہ میں فرمایا مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ اخلاص والے دین میں اخلاص والے، ان کی خوبی کیا ہے؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام میں فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں فرمایا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، فلاح پا گئے وہ صاحبان ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ اعضاء کو سکون دیتے ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، چند دن پہلے ہمارے ایک استاذ ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب، ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ وہ کلاس میں فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نماز میں 2 کام ضرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک کھنگورا بالجہر، کھنگورا بالجہر، اور دوسرے کھرک فی الصلاۃ، کہ وہ بار بار خارش کرتے رہتے ہیں اور کھنگورے مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ آپ کی نگاہ یکسو رہے، آپ کے اعضاء میں سکون رہے، ٹھہراؤ رہے۔ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو دیکھا، وہ اوپر دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر، آپ نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ وہ کہتی ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں نماز نہ توڑ دوں، خوف کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہوں کا اٹھنا جو قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے قرآن کریم میں، اللہ نے اس مقصد کو بیان فرمایا۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز یکسوئی سے پڑھی جائے، اعضاء میں ٹھہراؤ ہو، انکساری ہو، توجہ اللہ ہو۔ اور سورہ معارج میں ہے، سورہ معارج، سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورہ معارج میں ہے الا المصلین الذین هم فی صلاتہم دائمون، وہ میرے نمازی جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ٹھاٹ کے نمازی، کچھ کیا ہوتے ہیں ٹھاٹ کے نمازی، 5 میں حاضر، اور کچھ ہوتے ہیں 8 کے نمازی جمعے والے دن، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ کے نمازی، بیمار پہ گیا یا جنازہ پڑھنے آئے، کھاٹ چارپائی کو کہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں 360 کے نمازی، عید والے دن آئے۔ نہیں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں الذین هم الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور خدا را اس آخری بات پر توجہ دینا، اللہ نے سورہ مدثر میں اہل جہنم کی زبانی، ان کی فرد جرم ان سے کہلوائی ہے، اور کسی بات کو جو اللہ تعالیٰ پاسٹ کے ٹینس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، فعل ماضی کے ساتھ،
وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ماضی کا گزرا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے۔ جمعرات گزر گئی نا جی، 14 تاریخ دسمبر کی جمعرات گزر گئی، اس کا گزرا ہوا ہونا یقینی ہے، آنے والے وقت کا تو پتہ نہیں، لیکن گزرے وقت کا گزرا ہوا ہونا یقینی ہے۔ ایسے ہی جن باتوں کو اللہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کا ہونا بھی یقینی ہے۔ اللہ نے سورہ مدثر میں اہل جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبانی، ان کے دوستوں اور جنتیوں کے سوال کے جواب میں جو انہوں نے فرد جرم بیان کی ہے وہ ذکر فرمائی ہے کہ اہل جنت جو ہیں یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، اچانک اللہ درمیان میں پردے ہٹا دیں گے اور ڈائریکٹ کر دیں گے، اور وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ تمہارے جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ قالو، وہ جواب میں یہ کہیں گے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی خطیب کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مقرر کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی صوفی کہہ رہا ہے؟ درویش کہہ رہا ہے؟ کوئی مرشد کہہ رہا ہے؟ کسی بزرگ کی بات ہے؟ نہیں نہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں۔ قالو، وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، کہتے ایک جگہ مٹھا تھے، اگلا کہنے ڈٹھا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی، کیونکہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، خدا را ہم اس سطح پر اور اس سٹیج پر اپنے آپ کو نہ لائیں، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کہ ہم نماز پابندی سے ادا کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔